السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے اور انج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء
خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ جو آج 19 مارچ 2021 کے عظیم خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر رب ذوالجلال نے حاضری کا موقع عطا فرمایا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر مل کے بیٹھنا اللہ قبول فرمائے اور سن سنا کے اللہ ذوالجلال والاکرام ذریعہ نجات کا سبب بنا دیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک مسلمان کے ہاں نماز کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں روح کی ہے۔ اقامت صلاۃ کا پیکر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہے، اور اس کا حد تارک نماز کو چھوڑنے والا، نماز نہ پڑھنے والا رب کائنات کے عذاب کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ نماز تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے لیے یہ طریقہ عبادت رکھا ہے، یہ طریقہ عبادت رہی۔ نماز اللہ تعالی سے تعلق استوار کرنے کا ذریعہ ہے، نماز معاشرے میں اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ یہ نماز برائی سے روکتی ہے، یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی حقیقت سے روشناس نمازی برائیوں اور بے حیائیوں سے پاک زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے فرمان کا ادراک کرتے ہوئے مسلمان نماز کو دل کا سکون ملتا ہے، دل کا اطمینان خیال کرتے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم امتی کے لیے دل و جان سے یہ عزیز سرمایہ قرار پاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا
نماز کو راحت جان بنا دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایمان اور نماز باہمی لازم و ملزوم ہے۔ بابا جی ذرا آواز چھوڑ دو اسپیکروں کی، بالکل نہیں آواز۔ عرض کر رہا ہوں ایمان اور نماز لازم و ملزوم ہیں۔ نماز کا چھوڑنے والا، نماز کا ترک کرنے والا، بس ٹھیک ہے، نماز کا چھوڑنے والا، نماز کا ترک کرنے والا، تارک نماز وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ ایمان سے بولو، نماز کو چھوڑنے والا ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اور نماز کو چھوڑنے والا کفر کی حدود کو جا کر چھوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر فرما کر واشگاف طور پر اعلان فرما دیا کہ نماز ادا کرو گے تو ایماندار ٹھہرو گے، نماز پڑھو گے تو مسلمان کہلواؤ گے، اگر نماز نہ پڑھو گے تمہارا ایمان جاتا رہے گا، نماز نہیں پڑھو گے کفر کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمانوں کی اس اہم فریضہ سے کوتاہی ہے اور دوری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز جو ہے یہ دین کا ایک عظیم سکون ہے، نماز دین کا عظیم رکن ہے، نماز دین کا ایک اہم انتہائی ترین رکن ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر جی؟ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے ایک ستون جو ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے، نماز کا ادا کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ جو عبداللہ بن عمر والی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں اور حدیث کا نمبر 7 ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہے۔ فرمان امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بولو کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ اور وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا ادا کرنا، نماز کا ادا کرنا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا، بلکہ ابھی رکیے آگے سنیے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی اسلام کا رکن ہے، والحج، اور حج ادا کرنا صاحب استطاعت پہ فرض ہے، یہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ اور 5ویں چیز ہے وہ صوم رمضان، اور رمضان کے
اور روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں حدیث مذکور میں اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے نا میرے بھائیوں، مضبوط ترین جو ستون ہے نا اس کا نام نماز ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر ستون گر جائے، عمارت کے گر جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو نماز اسلامی عمارت کا ایک ایسا ستون ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور اسلام کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، مسلمان کے دل میں ایمان و اسلام کا نور قائم رہتا ہے، یہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر یہ نماز چھوڑ دی جائے، اگر یہ نماز نہ پڑھی جائے تو یہ ایمانی روحانیت جاتی رہتی ہے، جس کے نتیجہ میں شیطان اپنا تسلط جما لیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ نماز انسانی نفس کی اصلاح کے لیے ایک سابق ہے جو دل کو بیدار رکھنے کے لیے 5 وقتی تنبیہ کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اس کا تسلسل دل میں ایمان کو تازہ رکھتا ہے، اور بندے کا جو قلبی میلان ہے، بندے کا قلبی میلان ایمان و عمل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اس وقت ہے کہ جب یہ اقام الصلاۃ نماز کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے وقت کیا کرتے وقت بیعت لیتے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے نماز کی پابندی کا بھی عہد لیا کرتے تھے، اور جس کی دلیل کیا ہے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام یاد رہ جائے گا، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میرے بھائیوں آج 19 مارچ کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے دوسری جو حدیث پیش کی ہے یہ صحیح البخاری سے ہے، کتاب الاذان سے ہے، اور حدیث کا نمبر 55 ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں؟ بایعت رسول اللہ، میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا پھر اس کا دوسرا ترجمہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی، کس بات پر؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی بیعت لی۔ کس نے بھلا؟ امام کائنات نے۔ تو نماز ادا کرنے پر بیعت لی کس سے بھلا؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے۔ اور دوسری بات کون سی ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر رسول اکرم صاحب شریعت نے بیعت لی، صاحب شریعت نے بیعت لی۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ صحابی ہے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کو جو دیکھ لے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب صحابی کا نام جریر بن عبداللہ البجلی ہے۔ اب اس صحابی نے نبی کا کلمہ پڑھ کے دی، پیغمبر نے اس سے بیعت لی کہ تو نماز پڑھے گا۔ یہ صحابی نے امام کائنات کا کلمہ پڑھا تو رسول اللہ نے اپنے
لی، نماز پڑھنے پہ بیعت لی، زکوٰۃ ادا کرنے پر بیعت لی، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتی ہے؟ یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا جھنجھوڑتی ہے؟ ایک صحابی سے بیعت لی اللہ کے رسول نے۔ آج میں اور آپ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کے بھی نماز کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ او بتاؤ نا، کون سی وہ چیز ہے جو اللہ کے گھروں میں تمہیں نہیں آنے دیتی؟ آج اعلان کر کے جاؤ 19 مارچ کے خطبہ جمعہ کے اندر، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو نماز سے روکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایمان سے دور کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شریعت مطہرہ سے، شریعت محمدی سے آپ کو دور کرتی ہے؟ اب ایک صحابی سے رسول اللہ نے بیعت لی 3 باتوں پر کہ نماز ادا کرنے پر، ذرا سوچئے، اور صحابی سے بیعت لی پیغمبر کائنات نے۔ آج رسول زندہ نہیں ہے، مگر رسول کا کلمہ پڑھنے والا امتی تو زندہ ہے نا، کلمہ پڑھنے والے تو زندہ ہے نا۔ یارو آج مجھے بھی بتاتے جاؤ نا کہ کون سی چیز ہے جو نماز کے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو میرے بھائیوں، نماز جو ہے، آج شیطان نے اپنی جال میں ہمیں پھنسا لیا ہے جو ہم نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اور میرے بھائیوں، نماز کسی حالت کے اندر مسلمان کو معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت کے اندر نماز مسلمانوں کو، رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے والوں کو نماز کسی حالت میں، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر سفر کی صعوبت ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں۔ آپ لمبا سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر، پھر بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ سفر کی صعوبت کے پیش نظر نماز کو کم کر دیا ہے۔ اسلام نے، شریعت مطہرہ نے جو دین نبی کے سینے پہ نازل ہوا، اس دین نے مسافر کو بھی نماز معاف نہیں کی۔ لیکن یہ ہے، اگر تم سفر کر رہے ہو، نماز کو کم کر دیا مگر معاف نہیں کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر بیمار بندہ ہے، بیمار بندے کو بھی اسلام نے، دین نے نماز معاف نہیں کی۔ اگر بیمار بندہ ہے، بیمار، توجہ کرنا یار، بیمار بندے کو بھی نماز معاف نہیں، تو ٹھیک ٹھاک جو تندرست آدمی ہے اس کو یارو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اگر بیمار بندہ نا، بیمار، تو حکم ہے شبو غلام شبیر کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے۔ اگر بیمار بندہ ہے، بیماری کا غلبہ اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ یہ 4 پائی سے نہیں اٹھ سکتا، پھر بھی لیٹ کر نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اگر لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر اشاروں کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیمار کو بیٹھ کر یا لیٹ کر یا اشارے سے نماز ادا کرنے کی رخصت دے دی ہے، لیکن اسے نماز کی معافی ذرا اپنے گھر بیان کے اندر بھی جھانک کر دیکھیں کہ ہم ہفتے میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بات آئی سفر کے صعوبت کی، توجہ کرنا، یہاں پر بات آئی بیماری کے غالب ہونے، بیمار پر، تو پھر بھی نماز معاف نہیں، حالانکہ حالت جنگ لگی ہو۔ توجہ کرنا، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ حالت جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ تو پھر جب جنگ کے اندر بھی، سریہ کے اندر بھی، غزوے کے اندر بھی نماز معاف نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے نماز پر اتنی سختی کا حکم شریعت نے کیوں دیا ہے؟
نماز کا اتنی سختی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم شریعت نے کیوں دیا؟ کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہے نا، لیکن جسے جانتے اللہ ہے۔ لیکن بظاہر جو بات نظر آتی ہے کہ جو انسان نماز ادا کرتا ہے، یہ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور یہ تعلق بندے کے دل میں حوصلہ افزائی پیدا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہتے تھے نا کہ قاری صاحب احادیثیں بہت پڑھتے ہیں اور تشریح نہیں کرتے، تو آج تشریح کر رہا ہوں۔ چلو قرآنی آیات اگر سمجھ میں نہیں آتی، اب یہ تشریح تو سمجھ آ رہی ہے نا، لفظی تقریر تو سمجھ آ رہی ہے نا۔ اگر احادیث رسول اطیع اللہ اور اطیع الرسول اگر سمجھ نہیں آتی، تو یہ لفظی جو معنی کر رہا ہوں، جو تھوڑی سی تشریحات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی کوئی بات دلیل سے خالی نہیں ہے، دلائل کے ساتھ مبرہن ہے۔ لیکن جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، بظاہر تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اسی طرح پس اگر وہ میدان جنگ میں ہے، میدان جنگ میں ہے، تو نماز اسے ایک ایمانی ولولہ عطا کرتی ہے۔ بستر علالت پر ہے، بستر علالت پر ہے، تو نماز کی وجہ سے اسے وہ تسلی نصیب ہوتی ہے اور حوصلہ نصیب ہوتا ہے۔ بستر علالت پر بھی یہ انسان بیمار لیٹ کر یا بیٹھ کر یا اشاروں سے نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ میرا رب کبھی تو مجھے شفائیں عطا فرما دے گا، میرا پروردگار کبھی تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر دے گا، میرا پروردگار کبھی تو مجھے اس چارپائی سے اٹھا ہی دے گا نا۔ یہ تسلی، یہ حوصلہ ہے جس سے وہ جوان مردی سے بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ، اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صاحب شریعت نبی فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا ہائے میرے اللہ، آج کلمہ پڑھنے والے کو کیا ہو گیا ہے؟ ہائے آج رسول کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو رسول کا امتی کہلانے والا، آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ آج اس کے دل پہ یہ ضم کیا لگ چکا ہے کہ یہ دین سے دور، ایمان سے دور، شریعت سے دور، مساجد سے دور، نماز سے دور آج کے مسلمان کو یارو کیا ہو گیا ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی وجہ تو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امتی کہتا ہے ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے رسول کا فرمان ہے، لیکن جب وقت ملے گا پھر نماز پڑھ لیں گے۔ ابھی تو ہم اپنے جانوروں کے گھاس کاٹ سے فارغ نہیں ہوتے کہ جانوروں کا گھاس پورا ہوگا تو نماز پڑھیں گے، ہاں جی، اور اپنی فصلوں سے فارغ ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، اور وغیرہ وغیرہ کاموں سے فارغ ہوں گے تو نماز پڑھیں گے۔ ہائے انسان کا یہ ایمان آج کیوں مر گیا ہے؟ اس کے اندر اگر یہ نماز پڑھتا تو اس کے اندر یہ ایسی روحانی طمانینت اور تسکین موجود ہے جو دل کی بے چینی کو ختم کرتی ہے اور اضطراب کو ختم کرتی ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو بتائیے کیا مچھلی زندہ رہے گی؟ یارو کچھ تو جواب دے دو۔ اگر مچھلی کو آپ کے ساتھ یہ کتنے تالاب ہیں مچھلیوں کے، آزما کے دیکھ لو، پریکٹیکل کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر کے دیکھ لو، تجزیہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی زندہ
نہیں رہتی۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو بن پانی کے اس مچھلی کو سکون نہیں ملے گا، خواہ آپ مچھلی کے نیچے سنگ مرمر ہی کیوں نہ لگوا دو، مچھی کے نیچے سنگ مرمر لگوا دو اور مچھی کو تالاب سے نکالو، کیا مچھی زندہ رہ جائے گی؟ اچھا پھر آپ سنگ مرمر تو دور کی بات، قیمتی بلیٹیں لگوا دیں، حتیٰ کہ ان مچھلیوں کو جو آپ دریاؤں سے نکالو گے ان کے نیچے سونے کا فرش بنا دو، تب بھی یہ مچھلی زندہ رہے گی۔ اسی طرح مچھلی کے نیچے قیمتی ہیرے اور جواہرات رکھ دیے جائے، مچھلی زندہ نہیں رہے گی، مچھلی تڑپتی رہے گی۔ اسی طرح اے انسان، تو دولت کے کتنے ہی انبار اور خزانے کیوں نہ جمع کر لے، اگر یہ تیرا رشتہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تیرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تیرا تعلق نماز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو تجھے سکون ایسا بولو کہیں پولیس آپ کو گرفتار نہ کر لے، یا ایسا بولو کہیں آپ کا یہ حلق بولنا حرکت میں نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حلق سے آواز نکالو اور آپ کا حلق خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ حلق سے آواز نکالو اور آپ کے حلق کو کینسر ہو جائے، اس لیے نہیں بول رہے نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اگر نماز کی اتنی اہمیت نہ ہوتی، اگر ہمارے قانون میں نماز صرف یہ فرض کام ہی ہوتا، نماز کیا ہوتا، تو پھر اللہ نماز کو فرض ہی نہ کرتے۔ اللہ نماز کو، اللہ کہتا ہے نماز فرض ہے، رسول کہتا ہے میں نے اپنی امتیوں پر نماز ہے، تو رسول نے تو کبھی نہیں نماز چھوڑی، تو آج تو اور میں نماز کیوں چھوڑتے، تو اور میں نماز کے قریب کیوں نہیں آتے؟ بتائیے نا کون سی چیز ہے جو ہمیں نماز کے قریب نہیں آنے دیتی؟ اور میرے محترم بھائیوں، اگر یہ نماز، اور بچوں چپ کر جاؤ، میں خطبہ دے رہا ہوں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، عجیب ماحول بنایا آپ نے۔ اگر نماز صرف ایویں ہی کام ہوتا تو اللہ اس نماز کو کبھی فرض ہے، اور آج دل کی تختے پہ لکھ لو جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ میں جذبات کے اندر آ کر یہ بات نہیں کر رہا، اپنے ہوش و حواس کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا، اور یہ بات میں نے ایسے نہیں چھوڑی، دلیل کے میرے پاس دلیل موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں مضبوط دلائل لے کر میدانوں میں نکلتا ہوں، کوئی آئے ان دلائل کو سننے والا بنے تو صحیح۔ اگر کوئی بندہ نمازی نہیں تو اس کا خاتمہ ایمان پر یہ بات کس نے کی ہے؟ کائنات کے امام نے کی ہے۔ میں نے کائنات کے امام کا فرمان پڑھا تو آپ کے گوش گزار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فرض قرار دینا، پھر اس نماز کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر بار بار ذکر آنا، بار بار ذکر کرنا، متعدد بار نماز کے بارے میں حکم آنا، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو۔ جب ایک حکم رب کے کلام میں، جب ایک حکم رب کے قرآن میں بار بار آتا ہے، وہ حکم تاکیدی کہلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیسے تاکیدی کہلاتا ہے؟ اب جیسے بابا لال خان اپنے بیٹے کو کہتا ہے خبردار اگر تو نے فصلوں کے اندر سپرے نہ کی تو میں تیرے ساتھ برا پیش آؤں گا، تو یہ تاکیدی بابا لال خان اپنے بیٹوں کو حکم ہے، تو پھر بیٹا تو سپرے کرے گا کہ اگر بابا کی بات کو نہ مانا بابا غصے ہو جائیں گے۔ بابا تو جب
بار بار رب کے قرآن میں نماز کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ تو یہ حکم پھر تاکیدی کہلاتا ہے. اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے اس کی بار بار تاکید کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز انتہائی اہم ہے. اگر اسی طرح بے نمازی ہو کر مر گیا تو شریعت مطہرہ میں، رسول اللہ کی شریعت میں، اس کا نہ جنازہ ہے، نہ اس کا غسل ہے، نہ اس کا کفن ہے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنے کی اجازت ہے. اچھا یارو یہ بتاؤ، رانا الیاس اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، بتاؤ کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ بولو. تو پھر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر ساتھ گئے ہیں تو نیک اعمال کے جو اس نے زندگی کے اندر ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ہمارے محترم ارشاد اللہ خان کے وہ کیا لگتے تھے جی سسر؟ ہاں، ان کے نانا جان جن کا نام عائش محمد تھا، وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے. یارو ساتھ کیا لے کر گئے ہیں؟ میں نے اور آپ نے اسی طرح چھوڑ جانا ہے. چھوڑ اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. آج تک کبھی کسی نے کہا، کسی بیٹے نے کہا کہ یارو یہ میرے بابا ہیں، انہوں نے پوری زندگی کمایا ہے، یہ ہمیں اعلیٰ اعلیٰ بلڈنگیں بنا کر دے کر گئی ہے. یارو ہمارے بابا ہیں، فوت ہو گئے تھے، ان کو دفن نہ کرو، اسی گھر میں پڑا رہنے دو. آج تک کسی بیٹے نے کہا؟ بیٹیوں نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. اپنے بھی چھوڑ آتے ہیں قبرستان کے اندر. آج رات کے وقت میں اور آپ فصلوں میں پانی لگانے جائیں تو ہم ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ ٹارچ، کہ کہیں سانپ حملہ نہ کر لے. تو جب میری اور آپ کی یہ لاش، یہ ڈھانچہ میت بن کے جب قبرستان کی دہلیز کے اندر اتارا جائے گا، ہزاروں من مٹی کے نیچے جب دفن کیا جائے گا، اگر یہ نماز والا عمل ہوگا، عمل صالح ہوں گے، خاتمہ ایمان پہ ہوا ہوگا، تو اللہ ان عملوں کو ہماری قبر میں روشنی تیار کر دے گا. ہاں جی، اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تو پھر قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز انتہائی اہم ہے. پس نماز کی پابندی کرنے والا، 5 وقت نماز کو ادا کرنے والا، انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بھی وہ اہم ہو جائے گا. اللہ کی نظر میں وہ اہم ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے. نماز ادا کرنے کا، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز ادا کرنے والے، نماز قائم کرنے والے. یہ حکم کس نے دیا؟ بلند آواز سے بولیے، کس نے دیا؟ اگر حکم اللہ نے دیا ہے، مجھے اور آپ کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. حکم بھی اللہ کا، مجھے اور آپ کو بنانے والا بھی کون؟ اللہ. اگر جو بندہ اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کا حکم نہ مانے، اللہ کا ارشاد نہ مانے، تو پھر ایک اور بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا ہم حکم کیوں نہیں مانتے. قرآن تو کہتا ہے کہ نمازی بنو، نماز قائم کرو. نماز تو کسی صورت میں بھی معاف ہے نہیں. اے مسلمانوں، اس لیے آپ نماز نہیں ادا کرتے کہ لا ترجون للہ وقارا
ما لکم، قرآن کہتا تمہیں کیا ہو گیا لا ترجون للہ وقارا، کیا تمہاری نگاہوں میں، کیا تمہاری آنکھوں میں میرے اللہ کی کوئی قدر نہیں؟ کیا تمہاری نگاہوں میں میرے اللہ کا کوئی وقار نہیں؟ آج ہماری نگاہوں میں ہمارے اللہ کا وقار نہیں ہے تو ہم نماز نہیں نہ پڑھتے۔ اگر میری اور آپ کی نگاہوں میں اللہ کا وقار ہوتا تو آج ہم نمازی ہوتے۔ میری اور آپ کی نگاہوں میں اللہ کا وقار، مرتبہ، عزت میری اور آپ کی آنکھوں میں ہوتے تو آج ہم بے نمازی نہ ہوتے۔ اچھا پھر سے ذرا پیچھے آؤ کہ ہم بندے کس کے؟ بلند آواز سے بولو، بندے کس کے؟ ہمیں بنایا، ہمیں بنانے والا کون؟ کائنات کے، اس کو پوری کائنات کو، پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا کون؟ اللہ۔ اچھا اللہ نے یہ کتنی بار حکم دیا ایک دن میں انسان کو نماز پڑھنے کا؟ 5 دفعہ، 5 مرتبہ۔ اچھا آج ہم اللہ کے بندے ہو کے رسول کا کلمہ پڑھ کے نماز کے قریب نہیں جاتے، کیا میرے اللہ نے آج تک آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ میرے بندے تو نے تو میری بات کو مانا ہی نہیں، آج میں بھی تجھے کھانا نہیں دیتا؟ اللہ نے کہا ہے؟ یارو تم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، لیکن آج تک میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے اس بندے کا رزق بند کر دینا کیونکہ اس نے میری بات کو ہی نہیں مانا۔ وہ تو غیر مسلموں کو بھی رات کو کھلا کے سلاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ حکم ہمیں رب ذوالجلال نے دیا ہے کہ نماز ادا کرو، اور اب ہم نماز اس لیے نہیں ادا کرتے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اللہ کی قدر کرنی تھی، اللہ کی قدر کرنی تھی، اس طرح ہم نے اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کیا ہو گیا ایمان والوں کو، کیا ہو گیا اللہ کے بندوں کو جو نماز کے قریب نہیں آتے اور نماز نہیں ادا کرتے؟ تو میرے محترم بھائیوں دعا کرو اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز با جماعت پابندی کے ساتھ اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی ڈھیلی ہے، اور اللہ ہمیں نمازی بھی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع بھی پیدا فرما دے۔ اور صالحین کا امتیاز تھا، صالحین کا امتیاز تھا کہ وہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ پہلے سپارے کی سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں سے سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں بھائیو؟ حروف مقطعات۔ اس کا معنی اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس قرآن میں 30 سپاروں میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کن کے لیے؟ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے والا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔
اور امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے متقین کے لیے۔ اور صاحب شریعت نبی کہتے ہیں اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اب ایمان سے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ بولو، وہ ہدایت یافتہ تھے، لیکن حکم آپ کا، خطاب آپ کا، تعلیم آپ کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کا دینا مقصود تھا کہ آج امام کائنات نے دعا کی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، انی اسألک الہدی والتقی، اللہ ہمیں متقی بندہ بنا، ہمیں ڈرنے والا بنا، انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، پاک دامنی عطا فرما، والغنی، اور مجھے مستغنا کر دے۔ یہ 4 دعائیں صاحب شریعت نبی نے کی ہیں، صاحب شریعت نبی نے کی ہے۔ جب رسول ہو کر، صاحب شریعت نبی ہو کر ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، اور جس کلام کو، جس قرآن کو رب ذوالجلال نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور آگے فرمایا الذین، متقین کون سے اور متقین کی خوبیاں کیا ہیں؟ توجہ کرنا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ بلند آواز سے بولو، تو پھر آپ ایمان کیسے لے آئے؟ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ یہی تو بات ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے آنا، بن دیکھے ایمان بھی لے آئے، اللہ کے رسول کی ذات کو بھی مانا اور اللہ کے رسول کی بات کو بھی، یؤمنون بالغیب۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اچھا، بن دیکھے ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، بن دیکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، تو پھر انہی مسلمانوں کو حکم ہے یقیمون الصلاۃ، کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو۔ اب قرآن کہتا ہے رسول پہ بن دیکھے جو ایمان لے آئے وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو شیطان نے اس قدر ورگلایا ہے کہ جی میں تو فارغ ہی نہیں نماز ادا کرنے کے لیے، میرے پاس تو فارغ وقت ہی نہیں، ہاں جی اذان ہو گئی ہے اور مجھے تو نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہی نہیں۔ یارو یہ قرآن کی دعوت پہ غور تو کرو نا، ہاں جی، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اب قرآن کہتے جو بن دیکھے رسول کی ذات کو مانے، جو بن دیکھے رسول کی بات کو بھی مانے، وہ نمازوں کو بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بن دیکھے۔ اب یہ قرآن ہدایت ہے نا، یہ قرآن شک و شبہ سے بالا تر کلام ہے جو اللہ کے رسول پہ اللہ نے نازل فرما کے فرمایا، جو بن دیکھے یعنی بالغیب پر ایمان لاتا ہے، وہ نماز بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کرو کہ انشاءاللہ نمازی بنو گے۔ اچھا، گزشتہ کئی خطبات سے آپ یہ بات سنتے آ رہے ہو کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کا انعام کتنا، اکرام کتنا، اللہ نے اس بندے کی شان اور مقام کتنا بیان فرمایا۔ گزشتہ کئی میرے خطبات سے آپ یہ بات سن چکے ہو۔
اور میں نے یہ بتائیے کہ پچھلا جمعہ کس تاریخ کا تھا؟ آج تو ہے نا 19 مارچ ہے، 12 مارچ کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے ایک آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنائی تھی، یاد ہے کہ نہیں یاد تو پھر دوہرا دیتا ہوں. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج طاما حجته. فرمایا کہ جو بندہ صرف صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، کوئی دین کی بات سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے، اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے. پورے حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں 12-25 پر خطبہ ہوا، اب 1-18 ہو گیا. اب تک میں نے آپ کے سامنے کتنی بات رکھی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ جو آج کے 19 مارچ کے خطبہ جمعہ کے اندر قاری صاحب نے جو ہمیں خطبہ دیا، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. دعا کرو گے؟ چلو میں اب اجتماعی دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان بھائیوں کو نمازی بنا دے. اللہ اس محلے والے مسلمانوں کو اللہ نمازی بنا دے، گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے. تو یہ حدیث آپ نے سن لی نا کہ جو بندہ صبح مسجد میں آتا ہے دین کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے، اس کو پورے حج کا ثواب، یہ کوئی سنی سنائی بات تو نہیں کہ سنی سنائی بات ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اور میرے محترم بھائیوں، جو بندہ مسجد کا نمازی ہوگا نا، مسجد کا کان کھولو، جو بندہ مسجد کا نمازی ہوگا اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ، جب صحابی کا نام ہے تو آپ نے رضی اللہ عنہ کہنا ہے، جب نبی پاک کا نام ہے تو آپ نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ. اگر آپ یہ ماحول بنا لو نا تو میں ہر خطبہ آپ کو خطیبانہ انداز کے اندر پیش کروں گا انشاءاللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، خطیب خود نہیں چلتا، عوام چلواتی ہے. آپ کا بائک ہے بابا لال خان، آپ کا بائک ہے، اس میں پیٹرول ختم ہو گیا، بغیر پیٹرول کے آپ کا بائک چلے گا؟ اسی طرح یہ علماء ایک مثال کے طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ خطیب خود نہیں چلتا، عوام چلواتی. اب آپ کی مرضی، جیسے مرضی چلواؤ خطیب کو. اگر خطیبانہ انداز میں اللہ کا دین سننا چاہتے ہو تو پھر یہ انداز اپنانا ہوگا. کچھ اپنی منواؤ، کچھ میری مانو، پھر ہی کام چلتا ہے. یہ دونوں ہاتھوں کو ملاؤ پھر یہ تالی بجتی ہے، اکیلے ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. فرمان امام کائنات جناب محمد، درود اس طرح پر سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے، منہ وچ کھنڈ پہ جائے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 قسم دے او لوگ نے جنہوں میرا اللہ قیامت والے دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں عطا فرمائے گا. اگر سایہ عطا فرمائے گا تے اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. اللہ دے عرش دا سایہ، اللہ دے
عرش دا سایہ میرے بھائیوں امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس دے سائے تو علاوہ کسی دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ انہاں دے جو پہلے نمبر دے امام عادلون، خیر میں اگے بیان کرنا لیکن انہاں دے جو ایک اور بندہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، انہاں 7 بندیاں دے وچوں ایک اور بندہ ہے جس دا دل اللہ دے گھر دے اندر مساجد دے اندر لٹکیا رہندا ہے، معلق رہندا ہے۔ او یارو میری بات نہیں، میں امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پڑھ کے سنایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، انہاں دے وچوں ایک اور بندہ جس دا دل اللہ دے گھر دے اندر معلق رہندا ہے۔ ایسے نمازینوں قیامت والے دن جدوں کسی چیز دا سایہ نہیں ملے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اے روایت صحیح بخاری کتاب الزکات دے اندر موجود ہے اور کتاب الزکات دے اندر حدیث موجود ہے 1423۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو، اگر شیطان دے فتنیاں تو بچنا چاہتے جے، شیطان دے فتنیاں تو بچنا چاہتے جے، اگر شیطان دے جال تو بچنا چاہتے جے، اگر دنیاوی مصیبتاں تو بچنا چاہتے جے، تے پھر مسجد نال دل لانا پائے گا، ذاہباً و راجعاً آنا جانا رکھنا پوے گا، مسجد نال تعلق مضبوط کرنا ہوئے گا، مسجد اندر آ کے نماز پڑھ کے اللہ دے نال رابطہ پکا کرنا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اگر شیطان تو تحفظ چاہتے جے تے ذریعہ ایک کوئی ہے مسجد، ذریعہ ایک کوئی ہے مسجد، میرے گل نہیں، اے حوالہ پہلے سن جا، اے مسند احمد 5ویں جلد صفحہ 232، دوسرا حوالہ، میری بات نہیں، میں باحوالہ بات کرنے والا، باحوالہ حدیث سنانے والا، ادنا جدین دا خادمہ۔ دوسرا حوالہ دل دے نوٹ کر کے لے جا، المجمع الزوائد دے اندر اے حدیث جے 9108، اور حدیث دا حکم بھی سن لو، اے حدیث صحیح جے، دعویٰ کیے اگر شیطان دے شر تو بچنا چاہتے جے، شیطان دے فتنے تو بچنا چاہتے جے، انہاں دا تحفظ ایک کوئی ہے جس دا نام کی ہے مسجد۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے شیطان انسان دا بھیڑیا ہے، شیطان انسان دا بھیڑیا جس طرح بکریاں دا بھیڑیا ہوندا ہے کہ الگ تھلگ پڑی ہوئی پکڑی نو ادھر ادھر پکڑ کے لے جانا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کہ تسی پھوٹ تو بچو، اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اختلاف تو بچو، اللہ دے نبی فرماندے نے جماعت نو لازم پکڑو، اللہ دے نبی فرماندے نے امام نو لازم پکڑو، اللہ دے نبی فرماندے نے کہ مسجد نو لازم پکڑو۔ ان کوئی بات سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ایک بچی ہو گئے نے، ذرا توجہ کرے آجے، اللہ دے ہاں محبوب ترین جڑیاں جاگاں نے انہاں نو مساجد کیا جاندا ہے۔ کی کیا جاندا ہے؟ مساجد کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تیری زمین کے ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شیطان دے جال دے اندر پھنس گئے نے۔ اللہ دی قسم میں کئی لوگاں نو دیکھے
آئے کہ ایک فلم ویکھ دیا وقت 3-4 گھنٹے گزار دیندے نے لیکن نماز ادا کرنے واسطے مسجداں دے اندر نہیں جاندے. ہائے میرے اللہ میری توبہ، ایک گندی جگہ نے، ایک بریاں جگہ نے. امام کائنات جس نبی دا میں تے تو سے کلمہ پڑھے ہیں میرے اور دعا کے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. راوی کون نے؟ ابو ہریرہ. راوی کون نے؟ رضی اللہ عنہ روایت کر دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا. توجہ کریے کہ توجہ. احب البلاد الاللہ مساجدها. نہیں سمجھ آئے جڑے چپ کر کے بیٹھے جے. احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها. اللہ دے نبی فرماندے نے سب تو محبوب ترین جگہ جڑی ہے او اللہ دی گھر نے، پیاری جگہ جڑیاں نے او مساجد نے. اللہ دی ہاں پسندیدہ جگہ جڑی ہے او مسجداں نے. اللہ مینوں تانوں مسجداں دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، چوکاں چوراہاں دے اندر، فلماں تے فحاشیاں دے اڈیاں تے زیادہ لوگ جمع ہوندے نے. جس نبی دا کلمہ پڑھیا جی اللہ دے نبی فرماندے نے ایک گندی جگہ نے. اللہ دے نبی فرماندے نے ایک بری جگہ نے. اللہ دے نبی فرماندے نے کہ غلیظ ترین جگہ نے. اور دعا کرو کہ رب کائنات سادو غلیظ ترین جگہ تو بچا کے اپنے پسندیدہ جگہ مسجد دے اندر آن دا انتخاب فرما لوے. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیوں اگلی حدیث سنو. پہلے حوالہ سنو. ترمذی کتاب الایمان دے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2622. راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. اس حدیث کے راوی نے فرمان امام کائنات جناب محمد. اور یارو جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا. ترمذی دی روایت کتاب الایمان دے وچ پڑھ رہا فرمایا مسجد خبر گری جڑا بندہ کر دے اس دے ایمان دے گواہی دے دیو. کتنے پیاری حدیث. مسجد خبر گری کرنے والا، مسجد چوکے داری کرنے والا، مسجد نگہبانی کرنے والا جس بندے نو تسی دیکھو اس ایمان دے گواہی دے دیو. ایمان دی جدوں اللہ دے نبی فرماندے نے کہ جس بندے نو تسی مسجد دے اندر آنا جانا اور مسجد خبر گیری کرنے والے نو ویکھو اس ایمان دے گواہی دے دیو. تے میں دے تو کدے کدے مسجد اندر جانا نہیں. اللہ 5 وقت تینو مینو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو میں دے تو چھٹ جانا اس جہانو نال کچھ نہیں لے جانا. ایک مرتبہ اللہ دے پیغمبر آئے، اللہ دے نبی آئے کہ ویکھیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انس دے رویاں پایا. اللہ دے محبوب نے اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرمایا اگر تانوں موت یاد ہوندی، اگر تانوں قبر یاد ہوندی
دے تو اتنا زیادہ نہ ہنس دے اج میرے تیرے کہہ کے میرا تیرا وقت کہہ کے لگانے دے اندر گزر جاندے ہنسی مذاق دے اندر گزر جاندے ایک دوسرے نو گالیاں دیندیاں وقت گزر جاندے ماں بہن کے کردیاں وقت گزر جاندے لیکن اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ تمیت القلب ویذھب بنور الوجہ یارو اللہ نے تینوں زبان دیتے سے ذکر واسطے دیتے سے اللہ نے تینوں زبان دیتے سے فکر واسطے دیتے سے اللہ نے تینوں زبان فحش کلمات واسطے نہیں دیتے اللہ نے تینوں گالی گلوچ دین واسطے کٹن واسطے زبان نہیں دیتے اج میں تے تو گالی گلوچ دے اندر نالے گالیاں بھی کٹنے تے نالے زار اپنا زور زور نال ہنسنے بھی دو نقصان ہون گے اس سونے نبی نے فرمایا حسین کے نانے نے فرمایا جناب محمد اللہ اکبر اللہ ایاک وکثرۃ الضحک زیادہ ہنسنے سے بچ جاؤ زیادہ کہہ کے لگانے سے اب بعض کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہہ کے کیا ہوتے ہیں اب یہ دیکھو یہ کہہ کے ہے زور سے ہنسنا جو بندہ زور سے ہنستا ہے دو نقصان ہوں گے کتنے نقصان بلند آواز سے پہلا نقصان کون تھا تمیت القلب تمیت القلب ویذھب بنور الوجہ تمیت القلب دل مردہ ہو جاتا ہے دل اور زیادہ کہہ کے لگانے سے ایسے فضول میں گالی گلوچ دے کے پھر ہنسنا ویذھب بنور الوجہ یہ تیرے چہرے کا نور جلا جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر نمازی بنو گے نماز ادا کرو گے اللہ سے دعا ہے جتنا آج میں نے بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنا دے